میرے ساتھیوں، 11 شریف کرنا ابھی میں گیا کشمور کے علاقے میں. وہاں پر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مجھ سے ایک سوال کیا. کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں لیکن آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹے کرو. ظاہر ہے اب اپنے پیر بھائی ہو تو اب تم اور کس سے کیوں پوچھتے ہو جب تمہارے سامنے فقیر حاضر ہے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو بھی خیرات ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. آپ یہ جو 11 جو کرتے ہو اس کا کیا ثبوت ہے؟ خیرات تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے، اللہ کے نام پر کرنی چاہیے. یہ 11 کا ثبوت جو ہے یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں، تو میں نے ان بچوں کو ایک بات کہی، ذرا غور سے سنو. میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ خیرات تو اللہ ہی کے نام پر ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، جو مشہور زمانہ حدیث جس کا ثبوت آج بھی سرزمین مدینہ الرسول پر موجود ہے، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا حضور اگر میں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا ثواب پہنچے گا، اس کا اجر پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں پہنچے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو انہوں نے پورا اپنا باغ جو کھجوروں کا جو تھا اپنی ماں کے نام کر دیا، جو بھی کھائے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. پھر وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ ایو صدقت افضل، حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، وہ پانی ہے. تو انہوں نے پورا ایک کنواں کھدوا دیا کہ جو بھی اس میں سے پیے میری ماں کو ثواب پہنچے، اور اس کنویں کا انہوں نے نام رکھا بیر ام سعد کے ساتھ کی ماں کا کنواں. پورا انہوں نے نام رکھ دیا. میں نے کہا دیکھو بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ اس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیرات کی تھی وہ تو اللہ کے نام پر ہی کی تھی، مگر اس کے ثواب کی نیت اپنی والدہ مائدہ کی طرف کی تھی. تو ہم بھی جو 11 میں خیرات کرتے ہیں، خیرات تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں، مگر اس کے ثواب کی نیت حضور غوث پاک کی طرف کرتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے نہیں جی آپ نے 11 نام کیوں رکھ دیا، تو اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح حضرت سعد نے اس کنویں کا نام بیر ام سعد رکھا، جو آج بھی وہاں پر وہ کنواں موجود ہے. پچھلی حکومت سعودی حکومت نے اس کو بند کر دیا تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ کنواں کھلا ہوا ہے، اور اس کے ٹائمنگز ہیں کہ تقریباً 12 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو ہے وہ کنواں کھلا رہتا ہے. اس سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اندر بھی جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے. انہوں نے اس کنویں کے نام کی نسبت اپنی ماں کی طرف کی ہے، لیکن خیرات اللہ ہی کے نام پر ہے. اگر ہم اس کی نسبت 11 شریف کی نسبت سے حضور غوث پاک کی طرف کر دیں تو پھر بھی خیرات اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا ثواب 11 والے پیر کو پہنچتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ یعنی خام خواہ کے لیے بات کو گھما پھرا کے نہ کیا جائے، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلے کوئی نہیں ہوتا، اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے اپنے مسلک کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. کوئی ذرا سی بات کر دے ہم اس کے ہو جاتے ہیں. اے سنیو، تمہیں اب اپنے دلائل میں اتنا پختہ ہونا چاہیے، جو بھی تمہیں دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اس طرح تمہیں ازبر یاد اور روانی سے زبان پر رواں ہونے چاہیے کہ کوئی بھی اگر وہ اعتراض کرے تو تم فوراً اس کے سامنے وہ جواب جو تم نے سنا اس کو پڑھ کر سنا دو. دیکھیں بات واضح ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے.
یعنی جس طرح اب خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح حضرت سعد نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کی، اسی طرح ہم حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ہم ایک خیرات کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت سعد نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور لیکن خیرات اللہ ہی کے لیے تھی، اس کنویں کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھ دیا، بیر ام سعد، اسی طرح خیرات اللہ ہی کے نام پر ہے، مگر اس خیرات کا نام ہم نے 11ویں شریف رکھ دیا حضور غوث پاک کی نسبت سے، کیونکہ 11ویں شریف کا لفظ ہے یہ حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہے۔